الحمد لله الذي فرض أيام صيام رمضان ونور لياليه بالقيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. وقال سبحانه تبارك وتعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الزكاة قنطرة الإسلام. وعن حسن رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: حسنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة، أو كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں، رمضان کا بڑا مبارک مہینہ چل رہا ہے. پوری دنیا کے مسلمان روزے کی حالت میں ہیں. یہ آنے والا پورا کا پورا مجمع بھوکا بھی ہے اور پیاسا بھی ہے. سب نے ماشاءاللہ تہجد کی نماز پڑھی ہے، سحری کھائی ہے، فجر کی نماز باجماعت پڑھی ہے. رمضان کریم کا پہلا جمعہ مبارکہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہیں. جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بالکل لاک ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے در بھی کھلے ہوئے ہیں. شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے قید کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمائی دنیا پر رمضان کا چاند ہوتے ہی آ گیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دن میں بھی اور رات میں بھی بڑی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندائیں ہوتی ہیں. فرشتوں کی طرف سے بھی فرشتہ کہتا ہے: یا باغی الخیر، اے خیر کے طلب کرنے والے آگے بڑھ اور آگے بڑھ اور آگے بڑھ. نماز میں، قرآن کی تلاوت میں، اللہ کے ذکر میں، دعاؤں میں آگے بڑھ. اور یہ شر کرنے والے تو رک جا. بڑی مغفرت کا سیزن ہے. چاروں طرف بہار ہی بہار ہے، چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ ہے، چاروں طرف نور ہی نور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں، رحمتیں ہم پر متوجہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ انسانوں کو روزانہ جہنم سے آزاد کرتا ہے. پروردگار عالم ہر ایک کی دعا رمضان میں قبول کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا منظر سجایا ہوا ہے. سمندر کی مچھلیاں ہم سب کے لیے دعائیں مغفرت کر رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو سنوارا ہے، جنت کو دھنی دی جا رہی ہے. جنت کے فرشتے جنت کو چمکانے میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دن ہر رات میں روزے دار کی ایک دعا قبول کرتا ہے. افطاری کے وقت بڑی عجیب خوشی ہوتی ہے روزے دار کو لیے. جیسے کھجور منہ میں جاتی ہے، آدمی کے دل کی رگیں خوش ہو جاتی ہیں. اور افطاری کے کرنے کے بعد کی دعا پڑھتا ہے: ذهب الظمأ، پیاس ختم ہو گئی. وابتلت العروق، رگیں تر و تازہ ہو گئی. وثبت الاجر انشاءاللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اجر دے گا. یہ افطاری کے کرنے کے بعد کی دعا ہے. کرنے کی دعا تو سب کو یاد ہے: اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. لیکن افطاری کے کرنے کے بعد کی یہ دعا بڑی سنت ہے. جب آدمی کے پیٹ میں گڑ کا شربت جاوے، شکر کا شربت جاوے اور کوئی میٹھی چیز جاوے، فروٹ جاوے، تو آدمی کے رگیں تر و تازہ ہو جاتی ہیں اور آدمی کی پیاس ختم ہو جاتی ہے. پھر آدمی کہتا ہے: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ سبحانہ تبارک و تعالی. کہ اللہ نے میرا پورے دن کے روزے کا اجر اللہ نے لکھ دیا ہے. روزے دار کی بڑی خوشیاں مل رہی ہیں. نہ بھوک کا احساس ہے، نہ پیاس کا احساس ہے. لیکن بہت بڑا مجمع مزدوری کرتا ہے، گیرین میں کام کرتا ہے، آٹو چلاتا ہے، گرمی کے موسم میں مزدوریاں کر رہا ہے. اس لیے فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے:
مالکوں پر فرض ہے کہ اپنے غریبوں کے کام کو بڑھا دے، رمضان میں ان کی تنخواہوں کو زیادہ کر دے، ان کی سیلری کو بڑھا دے۔ یہ رمضان کا مہینہ غمخواری کا ہے، رمضان کا مہینہ ہمدردی کا ہے، رمضان کا مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ رمضان کا مہینہ خرچ کرنے کا، سخاوت کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان میں من الریح المرسلہ، تیز ہوا سے بھی زیادہ آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ لیکن رمضان کا مہینہ وہ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے، رمضان کا مہینہ روزے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ تلاوت کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ صدقہ و للہ رقم کی خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ لیکن رمضان کا مہینہ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے، رمضان کا مہینہ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے۔ یہ تو سارے کے سارے مسلمان رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ غریب لوگ صرف رمضان میں غریب نہیں ہوتے، بلکہ غریب لوگ تو پورے سال غریب ہی ہوتے ہیں۔ میں آگے تفصیل سے پوری بات سمجھاتا ہوں۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جس طریقے پر یہ زکوٰۃ کی فرضیت تو مکی دور میں نازل ہو چکی تھی، لیکن جو تفصیلی جو مسائل ہیں یہ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، مقدار کیا ہے؟ جب قرآن کریم کی سورہ مزمل کی آیت نازل ہوئی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرضہ دو۔ سارے علماء کا اتفاق ہے یہ سورہ مزمل کی آیت ہے، مکی آیت ہے۔ اس وقت صحابہ کا مجمع اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ضرورت سے زیادہ مال خرچ فرماتے تھے۔ پھر مدینہ منورہ میں تفصیلی مسائل آئے، کتنا فرض ہے، کتنا دینا ہے۔ اس طرح اگلی امتوں پر نماز فرض تھی، اگلی امتوں پر روزہ فرض تھا، اسی طریقے پر اگلی امتوں پر بھی زکوٰۃ بھی فرض تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں زکوٰۃ فرض تھی۔ قرآن کریم اللہ نے جگہ جگہ پر تذکرہ کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، کہ قرآن کریم میں اللہ کے نیک بندے اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیجیے۔ بلا شبہ اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے بڑے سچے نبی تھے، صادق الوعد، وعدے کے سچے تھے، رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتے تھے۔ تو ملت ابراہیم کے اندر بھی زکوٰۃ فرض تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر بھی زکوٰۃ فرض تھی۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بنی اسرائیل سے ہم نے عہد لیا تھا، اور ہم نے بنی اسرائیل میں 12 سردار بن نقیب، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والوں کو صحابہ کہا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والوں کو حواریین کہا جاتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو نقبہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، ہم نے ان میں 12 نقیب بھیجے، 12 سردار بھیجے، اور اللہ نے بنی اسرائیل سے یوں کہا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت تمہارے ساتھ اس وقت رہے گی جب تم دو کام کرو، لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، کہ تم نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ تو ملت موسوی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر بھی زکوٰۃ فرض تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر بھی زکوٰۃ فرض تھی۔ جب مریم علیہ السلام، مریم رضی اللہ تعالیٰ جب عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئی، بغیر شوہر کے اللہ نے بیٹا دیا تھا، تو لوگوں نے عجیب عجیب باتیں کی کہ قول یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، کہاں سے لڑکا لائی، تیرا تو نکاح بھی نہیں ہوا ہے۔ اس وقت مریم علیہ السلام نے روزے کی حالت میں تھی، اشارہ کیا کہ میرے بیٹے سے بات کرو، تو لوگوں نے کہا قولوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کس طرح بات کر سکے، تو بچہ بھی چھوٹا سا گہوارے میں سو رہا ہے۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے تھے، اور جو زبان کھلی ہے قول انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ آگے لمبا تذکرہ ہے، لیکن میرا موضوع ہے زکوٰۃ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یوں کہا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے بچپن میں ہی نبوت عطا فرمائی ہے، اور اللہ نے مجھے نماز کے دینے کا، زکوٰۃ کا دینے کا حکم دیا ہے، میں جہاں بھی رہوں۔
تو دیگر امتوں کے اندر بھی زکوٰۃ فرض تھی نماز اور روزے کی طرح، اللہ نے اس امت کے اندر بھی زکوٰۃ کو فرض کیا۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بڑی ترغیب ہے، بلکہ جہاں نماز کا حکم ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو عربی میں صلاۃ بولتے ہیں، اور قرآن کریم میں زکوٰۃ کا بھی حکم ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ قرآن کریم میں 82 مقامات پر صرف نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی اللہ نے الگ الگ مقامات پر مستقل زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت عبد المسعود فرمایا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امرنا بإقام الصلاة وإیتاء الزکاۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو نماز کا حکم دیا ہے، اللہ نے ہم کو زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، نماز کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے کہ جو آدمی اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، جو آدمی اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، اس کی نماز بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ کہ نماز جس طرح اللہ کا بنیادی اہم ترین رکن ہے اسلام کا، اس طریقے پر زکوٰۃ بھی اسلام کا اہم ترین بنیادی رکن ہے۔ جو اسلام کی جو عمارت 5 شعبوں پر ہے، ایمان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تو اس طریقے پر مالداروں پر پروردگار عالم نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ زکوٰۃ میں کیا حکمتیں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ میں کیا حکمتیں ہیں؟ زکوٰۃ کی بہت ساری حکمتیں لکھی ہیں، لیکن علماء نے 3 حکمتوں کو بیان کیا ہے کہ پروردگار عالم امت کے مالداروں پر زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے، کہ زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے کہ اس کی بنیاد پر تمہارے دل میں مال کی محبت ختم ہو جائے۔ کیونکہ آدمی کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے یا مال کی محبت ہے۔ یہ زکوٰۃ دینے کی حکمت ہے۔ زکوٰۃ کی دینے کی دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں سے حرص کو نکالنا چاہتا ہے، لالچ کو نکالنا چاہتا ہے، بخل کو نکالنا چاہتا ہے، کہ آدمی جتنا مالدار بنتا جاتا ہے، آدمی کے دل میں مال کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، تو پروردگار عالم ہمارے دل کی کیفیت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم ایک جگہ پر کہ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ وہ لوگ اپنی مالوں کی زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، حُبِّهِ کی ایک ضمیر کے ہی، اگر اس کی نسبت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی جاوے تو مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ نہ ریا مقصود ہے، نہ شہرت مقصود ہے، نہ بدکارہ مقصود ہے۔ اور اگر ہی کی ضمیر اگر مالدار کی طرف کی جاوے کہ مال کی محبت کے ہونے کے باوجود بھی اپنے محبوب سے محبوب چیز کو اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے دینے کی تیسری حکمت یہ ہوتی ہے کہ اگر انسان اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے تو معاشرہ صحیح دنیا میں ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمارا معاشرہ زکوٰۃ کا نظام ایک ایسا بہترین نظام ہے، اگر مسلمان مالدار اگر اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو ادا کرے تو دنیا میں کوئی فقیر نہ رہے۔ حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریبوں کا مال مالداروں کے اندر پاس رکھا ہے۔ جب مالدار اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو مکمل ادا کرتے ہیں تو کوئی بھوکا نہیں رہتا، کوئی غریب نہیں رہتا، کوئی پیاسا نہیں رہتا۔ لیکن آج ہماری سوسائٹی میں، ہماری بستیوں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے شہروں میں دنیا میں غربت بڑھ رہی ہے۔ مالدار اپنے مال میں آگے بڑھ رہا ہے اور غریب غربت میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، ابو ہریرہ اس روایت کے راوی ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مالداروں سے ان کی زکوٰۃ کے بارے میں سوال کرے گا کہ آج اگر کوئی غریب آتم ہتیا کرتا ہے تو مالدار کو گناہ ہوگا، کوئی غریب خودکشی کرتا ہے تو مالدار کو گناہ ہوگا، اور مالدار کو گناہ ہوگا جو اپنی مالوں کی زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے۔ زکوٰۃ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اللہ نے زکوٰۃ دینے کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی ترجمہ ڈکشنری میں زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے پاکی کے، طہارت، کہ جو انسان اپنے مال کی زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے اللہ اس کے دوسرے مالوں کو پاک کر لیتا ہے۔ من ادى زکاۃ مالہ فقد ذهب عنه شره رواہ البخاری۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جو انسان اپنے مال کی زکوٰۃ کو ادا کر لیتا ہے تو اللہ سارے کے سارے مال کو پروردگار عالم پاک کر لیتے ہیں اور اس کی مال کا شر ختم ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا دوسرا ترجمہ ہوتا ہے طہارت، اور دوسرا ترجمہ برکت اور بڑھنا۔ جو انسان اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں اللہ پاک ان کے مالوں کو دنیا کے اندر بھی بڑھاتے ہیں، اور آخرت میں اللہ کئی گنا کر کے اللہ اپنے بندوں کو عطا فرمائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ نے جگہ جگہ پر فرمایا
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور قرآن کریم ایک جگہ پر فرمایا يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے، اللہ صدقہ کو بڑھاتا ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ پر اللہ نے جہاں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین. یہ قرآن کریم اللہ نے 8 زکوٰۃ کے مصرف کو بیان کیے ہیں جہاں مالدار اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو ادا کرے. قرآن کریم نے لفظ استعمال کیا صدقات. صدقات یہ ماخوذ صدقہ سے. جب ایمان والا مالدار اپنے مال کی زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے تو اپنے ایمان کی صداقت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے کہ اللہ پاک میں سچا مومن ہوں. زکوٰۃ کا اصطلاحی معنی کیا ہے کہ کوئی مالدار اپنے مال کا نصاب اور اپنی مال کی متعین مقدار جس کو شریعت نے مقرر کیا ہے مستحق کو جا کر اس کے ہاتھ میں دے. سامنے والے کو مالک بنانا ضروری ہے. اگر کوئی مالدار اپنے گھر پر غریبوں کو بلا کر کھانا کھلا دے تو کھانا کھلانے کا تو اجر ملے گا زکوٰۃ کے مال سے، لیکن اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ میں تملیک شرط ہے، غریب کے ہاتھ میں پیسہ پہنچنا چاہیے، غریب کے ہاتھ میں مال پہنچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر بہت بڑا فضل فرمایا. پہلی امتوں پر زکوٰۃ 100 روپے میں چوتھائی زکوٰۃ فرض تھی. اگر تمہارے پاس 100 روپیہ ہے تو تم کو 25 روپیہ زکوٰۃ دینی پڑے گی. 40 روپیہ ہے تو 10 روپیہ زکوٰۃ دینی پڑے گی. اور اللہ نے اس امت پر فضل فرمایا کہ تم کو صرف 2.5% زکوٰۃ دینی پڑے گی. اگر تمہارے پاس نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی ہے، 7.5 تولہ سونا ہے، تمہارے پاس کیش اماؤنٹ ہے یا تجارت کا تمہارے پاس مال ہے، ان 4 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. لیکن زکوٰۃ کتنی دینی ہے؟ ان تمام کو جمع کر کے صرف 2.5%. اللہ تعالیٰ نے اس امت میں زکوٰۃ کے مال کو غریبوں کے لیے حلال کیا. پہلی امتوں میں زکوٰۃ کا مال حلال نہیں تھا، ان کو زکوٰۃ نکالنی پڑتی تھی اور زکوٰۃ کے مال کو نکال کر پہاڑ پر رکھ دیا جاتا تھا. پھر آسمان سے ایک آگ آتی تھی حتیٰ یأتینا بقربان تأکلہ النار، اور آسمان سے آنے والی آگ اگر اس زکوٰۃ کے مال کو کھا جاتی تھی یہ زکوٰۃ اس کے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی تھی. اور اگر زکوٰۃ کا مال اگر پہاڑی پر پڑا رہتا تھا تو یہ زکوٰۃ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمتوں کے نتیجے میں اور میرے آقا کی شفقتوں کے نتیجے میں اللہ نے اس امت کے لیے زکوٰۃ کے مال کو حلال کیا ہے. یہ امت زکوٰۃ کے مال کو کھا سکتی ہے. میرے بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ ہے جو رمضان کا مہینہ یہ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے. چونکہ انسان مالدار صرف رمضان میں تھوڑا ہوتا ہے. ایک انسان ایک محرم کو مالدار ہوتا ہے، کوئی ایک ربیع الاول کو مالدار ہوتا ہے، کوئی ایک سفر کو مالدار ہوتا ہے، کوئی 15 سفر کو مالدار ہوتا ہے. اب ساری دنیا کے مالدار رمضان ہی میں زکوٰۃ نکالتے ہیں اور غریب صرف رمضان میں ہی غریب تھوڑا ہوتا ہے. شریعت کی اس میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ پورے سال اگر زکوٰۃ ادا ہوتی رہے گی تو پورے سال غریبوں کو اپنا حق ملتا رہے گا. کوئی بھوکا نہیں رہے گا، کوئی پیاسا نہیں رہے گا، کوئی ننگا نہیں رہے گا. ہر ایک کی ضرورتیں پوری ہوتی رہے گی. کہ رمضان میں زکوٰۃ کا اجر بڑھ جاتا ہے، یہ کہاں ہے؟ رمضان میں جو اجر بڑھتا ہے وہ صدقہ کی رقم کا بڑھتا ہے، وہ للہ رقم کا بڑھتا ہے. البتہ ایک انسان کی زکوٰۃ یکل محرم الحرام کو مالدار بنا تھا اور 1.5 سال کے بعد رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس نے تو نقصان کیا ہے. اب انسان مالدار کب بنا؟ ایک آدمی کے پاس اس وقت پیسے آ گئے. بطور مثال ایک آدمی پڑھ رہا ہے کالج میں، فارغ ہونے کے بعد فائنل ایگزام کے بعد جاب لگ گئی. اور آج کل دیکھو زکوٰۃ 4 چیزوں میں دینا ضروری ہے. اگر آدمی کے پاس 4 قسم میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. ایک تو آدمی کے پاس گولڈ ہو، اور اس زمانے میں گولڈ پر زکوٰۃ کا مسئلہ اس کو نصاب نہیں مان سکتے کیونکہ اس کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے. 1 تولہ 65,000 روپیہ گولڈ کا ہے. 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام چاندی، اس کی قیمت آج ہمارے کل کے حساب سے 37,825 ہے. 38,000 روپیہ سمجھو. اگر کسی آدمی کے پاس صرف 38,000 روپیہ اگر ہو اور کوئی قرضہ نہ ہو اس آدمی کو زکوٰۃ دینا ضروری ہوتا ہے. تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے. نمبر 3 کیش اماؤنٹ، آدمی کے پاس روکڑے پیسے ہیں، 38,000 روپے ہیں یا 10,000 روپے ہیں، تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے. اور چوتھا تجارت کا مال جو اپنے دکان پر پڑا ہے. کوئی انسان موبائل کا کاروبار کرتا ہے، آٹو کا کاروبار کرتا ہے، زمین کا لیویج کرتا ہے، گاڑیوں کا کاروبار کرتا ہے، فلوٹوں کا کاروبار. تجارت کا مال اپنی دکان میں اسٹور میں جو مال ہوتا ہے وہ سارا تجارت کا مال ہوتا ہے.
ان چاروں کو جمع کر کے اتنی مقدار ہو جاوے کہ چاندی کے نصاب تک پہنچ جاوے. 52.5 تولہ چاندی، 612 گرام چاندی، 38,000 سے 200 روپے کم اتنی قیمت اگر انسان کے پاس ہے، اپنے قرضے کو مائنس کر کے اس آدمی کو شریعت کے اندر مالدار کہا جاتا ہے، اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے. اب ایک انسان یکم محرم الحرام کو ایک انسان مالدار بنا کہ اچانک اس کی سیلری آ گئی، 40,000 سیلری اس کی ہو گئی، تو پہلے دن اس کو تاریخ کو نوٹ کر لے کہ آج میری یکم محرم الحرام کو اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کو ایک مثال دے رہا ہوں، آج میرے پاس پہلے ہی دن 40,000 روپے آ چکے ہیں، اب میں مالدار بن چکا ہے. اب اس نے اپنی کاپی میں تاریخ نوٹ کر لی. اب اس کا حساب رمضان میں نہیں ہوگا، اس کا حساب آئندہ یکم محرم الحرام کو ہوگا. بیچ میں تمہارے پاس مال ہے کہ نہیں ہے. زکوٰۃ 1 سال کے حولان حول، مالدار بننے کے بعد 1 سال کا گزرنا مالدار پر ضروری ہے. پہلی مرتبہ مالدار بنا یکم محرم الحرام کو، آئندہ سال 1 محرم الحرام کو آدمی اپنا حساب کرے گا کہ میرے پاس کتنے پیسے پڑے ہیں، کتنا سونا ہے، کتنی چاندی ہے، کتنا کیش اماؤنٹ ہے اور کتنا تجارت کا مال ہے میرے پاس پڑا ہوا ہے. ان تمام کو جمع کر کے اس دن جتنا بھی اس کے پاس ہو یکم محرم الحرام کو، اور اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی، یعنی اس وقت اس چاندی کی جو قیمت ہوتی ہو 38,000 ہو، 39,000 ہو، اس کے برابر ہو جاتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ یکم محرم الحرام کو فرض ہوئی ہے. کسی کی 15 شعبان کو کوئی انسان مالدار ہوا، اب لڑکی کا نکاح ہوا اور نکاح ہونے کے بعد لڑکی کو گولڈ ملا. اب نکاح کی تاریخ ہے، اتنا گولڈ ملا. اگر آدمی کے پاس 1.25 تولہ سونا ہو، خالی 1.25 تولہ سونا، تو بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. کسی آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، 7.5 تولہ سونا، پاس میں چاندی بھی نہیں ہے، تجارت کا مال بھی نہیں ہے، 1 روپیہ بھی اگر اس کے پاس زیادہ ہے تو سارا کا سارا سونا چاندی میں تبدیل ہو جائے گا. اس طرح ہم معیار اب سونے کے نصاب کو نہیں بنائیں گے، بلکہ چاندی کا نصاب ہمارا معیار رہے گا کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اگر ہمارے پاس سارا ملا کر یا تو اتنی ہی چاندی ہے، یا کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقدی روپیے ہیں، یا کچھ تجارت کا مال ہے، ان چاروں کو جمع کر کے ہمارے پاس 38,000 روپے کی قیمت آج کے زمانے میں بن جاتی ہے، تو ہم شریعت کی نگاہ میں مالدار ہیں، ہم پر زکوٰۃ فرض ہوگی. لڑکی کو گولڈ ملا، اس کے ماں باپ کی طرف سے ملا، شوہر کی طرف سے ملا یا سسرال کی طرف سے ملا، اور اسی دن تاریخ 1 دسمبر کو بچی کا نکاح ہوا اور اس کے پر اتنا آ چکا ہے کہ سب ملا کر چاندی، پیسے، سونا ملا کر 38,000 کے اوپر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے اوپر ہو جاتا ہے، تو لڑکی اپنی تاریخ نوٹ کرے کہ میں آج سے مالدار بن گئی. آئندہ سال 1 دسمبر تک اس پر زکوٰۃ بیچ میں اس کے پاس رہے نہ رہے یہ شریعت میں نہیں ہے. آئندہ سال 1 دسمبر کو دیکھا جائے گا میرے پاس کتنا تولہ سونا ہے، کتنی تولہ چاندی ہے، کتنا کیش اماؤنٹ ہے، ان سارا کا سارا ملا کر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتا ہے، تو اس لڑکی پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. ایک آدمی کے ابا کا انتقال ہوا اور ابا کے انتقال کے بعد وراثت میں مال آیا اور اتنا مال آ گیا کہ وہ آدمی مالدار بن گیا، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ ہو گیا. تو اپنی تاریخ کو نوٹ کر لے، اس تاریخ میں مالدار ہوا ہوں، آئندہ سال اپنے ابا کے انتقال کی تاریخ کے بعد جب میں مال کا وارث بنا تھا اس دن دیکھا جائے گا میرے پاس کتنا سونا ہے، کتنی چاندی ہے، کتنا کیش اماؤنٹ ہے اور کتنا میرے پاس تجارت کا مال ہے. اب اس وقت آدمی اپنا قرضے کو مائنس کر کے زکوٰۃ کو نکالے گا. زکوٰۃ کے مسائل کے بارے میں تاریخ کا متعین کرنا ضروری ہے. حساب کر لیا، ایک دن آپ نے 1 رمضان کو حساب کر لیا، 15 شعبان کو حساب کر لیا، اسی دن زکوٰۃ کا دینا ضروری نہیں ہے. حساب کر دینے کے بعد زکوٰۃ کے پیسے کو بھی الگ کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کا حساب اپنے دماغ میں ہونا چاہیے کہ مجھ پر اتنی زکوٰۃ دینے کی ہے. اب 200 روپیہ آج دیا، 100 روپیہ سال کے بیچ میں دیا، آئندہ سال زکوٰۃ کے آنے کے پہلے اپنی پوری زکوٰۃ کو پوری کر لیں. وہی پیسے زکوٰۃ میں دینا ضروری نہیں ہے. بس بعض مرتبہ ایک آدمی کہتا ہے مجھے زکوٰۃ کا پیسہ دینا ہے لیکن میں آپ کے موبائل میں بیچتا ہوں، تو آپ اپنے پیسے زکوٰۃ کے دے دے، وہ پیسے تم لے لے. وہی بعیدے کی پیسوں کو زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری نہیں ہے، اور زکوٰۃ کے پیسے کو الگ سے کرنا، ایک حساب الگ کرنا ضروری ہے کہ آج میرے پر اتنی زکوٰۃ فرض ہوئی. بطور مثال کی 1 اکتوبر کو، 1 رمضان کو آپ نے حساب کر لیا زکوٰۃ کا، اور 2 رمضان کو آپ کے پاس 4 لاکھ روپے کہیں سے آ گئے تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. 3 رمضان کو آپ کے پاس آپ کا پلاٹ بک گیا، آپ کا مکان بک گیا اور آپ کے پاس کروڑوں روپے آ گئے، تو چونکہ آپ کا 1 رمضان کو حساب ہو چکا ہے اب آپ پر زکوٰۃ دی جائے گی. اب آئندہ سال 1 رمضان کو آپ کا حساب ہوگا.
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو زکوٰۃ کے بارے میں علماء کرام سے رابطہ کریں، علماء کرام سے پوچھیں، مفتیان کرام سے پوچھیں کہ مجھے زکوٰۃ کیسے دینی ہے۔ بہت سے لوگ دکانوں کے اندر اپنے مالوں کو رکھتے ہیں، مال ہوتا ہے جنرل اسٹور میں ہوتا ہے، بڑے بڑے مالز میں ہوتا ہے، ان تمام مال پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ پورے کے پورے دکان کیا تو ایک ایک چیز کا حساب لگاوے، خریدی ہوئی چیز کا حساب نہیں ہوگا، بلکہ آج کے دور میں اس کی کیا قیمت ہے، میں آئس کریم کتنے میں بیچتا ہوں، میں جوتے کتنے میں بیچتا ہوں، میں گھڑی آج کے دور میں کتنے کی بیچتا ہوں، یہ فروخت کرنے کی جو رقم ہے اس رقم کے حساب سے کیا ہوگا، حساب ہوگا، خریدی ہوئی قیمت کا حساب نہیں ہوگا۔ ایک آدمی نے شیئرز رکھے، شیئر بہت سارے لوگ شیئر کا کاروبار کرتے ہیں، تو سارے کے سارے جتنے بھی شیئر جمع ہوئے ہیں ان تمام شیئر پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جب بھی زکوٰۃ کا حساب کرے گا اپنے قرضے کو مائنس کرے گا۔ اب زکوٰۃ ہم کس کو دے سکتے ہیں؟ ایک بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ زکوٰۃ میں 4 چیزیں ہونا ضروری ہے، گولڈ یعنی سونا، چاندی، کیش اماؤنٹ اور تجارت کا مال۔ تجارت کا مال، ایک آدمی کے پاس 10 پلاٹ ہے لیکن بیچنے کے نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ ایک آدمی کے پاس 10 گاڑیاں ہیں، اگر کہ وہ اسراف میں داخل ہے، 10 گاڑیاں ہیں، وہ بیچنے کے لیے سے نہیں، اپنے گھر کے بچوں کو اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ ایک آدمی کے پاس 50 بیگھہ زمین ہے ملکیت کی، بیچنے کے لیے سے نہیں خریدی اس کو، تجارت کا مال اس کو بولتے ہیں۔ جب آدمی خریدے تو بیچنے کے لیے سے خریدے، گھڑی خریدی ہے بیچنے کے لیے سے، موبائل خریدا بیچنے کے لیے سے، پلاٹ خریدا بیچنے کے لیے سے، تو وہ تجارت کا مال ہوگا۔ ایک آدمی نے اپنے گھر پر رہنے کے لیے پلاٹ خریدا، اس کو بیچنے کی نیت نہیں تھی لیکن بعد میں اس کو بیچ بھی دیا، تب بھی اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ ایک آدمی نے بیچنے کے لیے سے پلاٹ خریدا تھا، سمجھنا، بیچنے کے لیے سے پلاٹ خریدا تھا یا مکان خریدا تھا، لیکن بیچ میں ایسا ہوا کہ نہیں اب اس کو نہیں بیچنا ہے، زکوٰۃ کی تاریخ کے آنے کے پہلے اس کی نیت بدل گئی تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ وہ تجارت کا مال کہ آدمی جب بھی خریدے اس وقت اس کی نیت بیچنے کی ہو، اس کو بولے گے تجارت کا مال۔ تو تجارت کا مال، اور آدمی کے پاس نقدی روپیے، سونا اور چاندی، یا تو ہر ایک کے پاس الگ الگ ہو یا چاروں کو ملا کر آج کی تاریخ میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 38,000 روپے ہے۔ قرضے کو مائنس کر کے اگر اتنا ہو سکتا ہے تو آدمی پر زکوٰۃ کا دینا فرض ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے کی کیا وعید ہے میں آپ کو آئندہ جمعہ کو بتاؤں گا، لیکن اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو ادا کریں۔ اب ہم زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں؟ دیکھو، زکوٰۃ دینے والے کے لیے 4 نصاب ہے، لیکن زکوٰۃ لینے والے کے لیے 5 نصاب ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کے لیے کتنے؟ گولڈ ہے، چاندی، کیش اماؤنٹ اور تجارت کا مال۔ اور زکوٰۃ دینے والے کے 4 کا ہونا تو ضروری ہے کہ اس کے پاس نہ اتنا سونا ہو، نہ اتنی چاندی ہو، نہ اتنا کیش اماؤنٹ ہو، اور چوتھی چیز نہ اتنا تجارت کا مال ہو، کہ ان 4 کو جمع کر کے یا 2 کو جمع کر کے 38,000 کی قیمت بن جاتی ہے تو وہ زکوٰۃ کو نہیں کھا سکتا۔ لیکن غریب کے لیے 5ویں چیز ہے ضرورت سے زیادہ سامان۔ زکوٰۃ دینے والے کے نہیں، زکوٰۃ دینے والے کے لیے اگر اس کے پاس، بہت سی عورتوں کے پاس انگوٹھی پڑی رہتی ہے، بہت سے لوگوں کے پاس گھروں میں پلاٹ، ضرورت سے زیادہ سامان، پورے سال میں اس پلاٹ کا استعمال نہیں ہوتا، گھر ہے پورے سال میں گھر، نہ کسی کو گھر کرائے پر دیا ہے، گھر پڑا ہوا ہے، ضرورت سے زیادہ کا سامان، پلاٹ ہو یا گھر ہو یا کوئی بھی چیز ہو غریب کے پاس جو اس کے استعمال میں نہیں ہوتا تو زکوٰۃ نہیں کھا سکتا۔ اور اگر ضرورت سے چیز، اگر اس کے پاس ایک پلاٹ ہے یا کوئی بھی چیز ہے، یہ 5 ملا کر بھی اگر اس کے پاس 38,000 روپے کی قیمت اس غریب کے پاس ہو جاتی ہے تو وہ غریب زکوٰۃ کے پیسے کو نہیں کھا سکتا۔ آپ علماء سے مسائل پوچھئے، بہت ساری عورتیں آتی ہیں کہ ہم کو زکوٰۃ دے دو، بھئی آپ کے پاس تو انگوٹھی ہے، یہ تو آڑے وقت میں کام آئے گی، آڑے وقت میں، میری بیٹی کا نکاح ہے، میرے بیٹے کا نکاح ہے، تو یہی تو آڑا وقت ہے۔ شریعت کی نگاہ میں تم مالدار ہو، شریعت یوں کہتی ہے تمہارے پاس جتنا ہے پہلا سارا کا سارا خرچ کرو، اس کے بعد اگر تم غریب ہو تو تم زکوٰۃ کو لے سکتے ہو۔ تحقیق کر کے، آج کیٹوں کا زمانہ ہے کہ میں بہت سے لوگ غریبوں کو کیٹیں دینی بھی چاہیے، بہت خرچ کرنا چاہیے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرماوے۔ رمضان کا میرا خرچ کرنے کا مہینہ ہے، لیکن زکوٰۃ کے مال کو احتیاط کے ساتھ خرچ کریں۔ اگر آپ کو کوئی للہ تو کیٹیں بناتا نہیں ہے، صدقے کی کیٹیں تو کوئی بناتا نہیں ہے، یہ تو بنانی چاہیے
بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کا مال تو نہیں کھا سکتے، لیکن ان کے گھروں میں کچھ نہیں ہوتا، ان کے گھروں میں راشن نہیں ہوتا، لیکن زکوٰۃ چونکہ کوئی ضرورت سے زائد چیز پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اب آج کے زمانے میں 38,000 کی پراپرٹی تو ہر ایک کے پاس ہوتی ہے، الا ماشاءاللہ بہت سے لوگ غریب ہوتے ہیں، اتنی تو ضرورت سے زائد تو پڑی ہوتی ہے۔ کسی کے پاس ایک انگوٹھی ہو گئی سونے کی، یا چاندی کی چین آ گئی، یا کچھ 10,000 روپے آ گئے، یہ پانچوں چیزوں کو ملا کر اگر 38,000 روپے کی قیمت بن جاتی ہے تو انسان زکوٰۃ کو نہیں کھا سکتا، وہ شریعت کی نگاہ میں مالدار ہے۔ مرد بھی مالدار ہے، عورت بھی مالدار ہے، اس لیے اب ہمارے گھر پر جو بھی آئے وہ غریب غریب غریب، اب ان کو آپ نے دینا شروع کیا، آپ تھوڑا ان کو لمسم سوال کریں۔ اب آپ کو کیسے معلوم پڑے گا غریب کون ہے؟ تو مثال کے طور پر آپ کو لگا زکوٰۃ سب سے پہلے کس کو دے؟ زکوٰۃ سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دے۔ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم زکوٰۃ سب سے پہلے کس کو دینی چاہیے؟ تو آپ نے کہا اگر تمہارے غریب رشتہ دار اگر ان کو تم دو گے تم کو ڈبل ثواب ملے گا، ایک تو تم کو ثواب ملے گا صلہ رحمی کا اور ان کو مال ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ غریب رشتہ دار ہیں، مدارس کے جو سفرا ہماری خدمت میں آتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں معمول تھا، یہ آج کے زمانے کا مروجہ نظام نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو بھیجتے تھے کہ پورے مدینہ منورہ کے اطراف میں دیہاتوں میں جاؤ اور لوگوں کی زکوٰۃ کے مال کو وصول کر کے مدینہ منورہ میں جمع کرا دو۔ یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑے بڑے مدارس والے آتے ہیں، چھوٹے مدارس والے آتے ہیں، اور آنے والے بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، کوئی استاد حدیث ہوتا ہے، کوئی استاد تفسیر ہوتا ہے، کوئی مدرسے کا محتمم ہوتا ہے۔ ہمارا حق تو یہ بنتا ہم ان کو خوشی کے ساتھ اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو ادا کرتے، اپنے گھروں پر لے جا کر ان کو کھانا کھلاتے، ان کو افطاری کراتے۔ یہ ہمارے مہمان ہیں، مہمان رسول ہیں، اور مدرسوں میں بچے قرآن کریم کے حافظ بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں، مفتیان کرام بنتے ہیں۔ ان کی برکت سے آج ہمارے پاس علماء بھی ہیں، مفتیان کرام ہیں، تو بڑی خوشی کے ساتھ مال کو خرچ کرنا چاہیے۔ البتہ جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ یہ مدارس میں تو زکوٰۃ آپ کھلم کھلا دے سکتے ہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی غریب کو دینا ہو جن کو تم پہچانتے نہیں ہو تو تھوڑا احتیاط بر کے ان کی تھوڑی سی تفصیل کر دے۔ لمسم پوچھے بھائی تمہارے پاس کوئی پراپرٹی ہے مجھے خریدنی ہے، آپ کو یوں کہوں گے بھائی مجھے زکوٰۃ دینی ہے، آپ کے پاس تو کہے گا میرے پاس تو نہیں ہے، لیکن مجھے تھوڑی پراپرٹی آپ کے پاس سے خریدنی ہے، تو آپ کے پاس کچھ ہے؟ وہ کہے گا بھائی نہیں ہے میرے پاس، ٹھیک ہے وہ غریب آدمی ہے، آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وہ ہم کرام الکاتبین کی طرح کوئی کندھوں پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی ہر ایک کے پتلوں کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت نے اتنی گنجائش دی ہے کہ بھائی تھوڑی سی تحقیق کرو، تحقیق کیے بغیر آڑے در جو بھی ہماری آفس میں آیا زکوٰۃ کی کٹ لے جاؤ، زکوٰۃ کی کٹ لے جاؤ، زکوٰۃ کی کٹ لے جاؤ، زکوٰۃ، بھائی یہ صدقہ نہیں ہے، یہ للہ رقم نہیں ہے، یہ تو زکوٰۃ ہے۔ تیرے مال کی زکوٰۃ اگر ادا نہیں ہوگی تو اللہ کے سامنے پکڑا جائے گا۔ بہت سے لوگ رمضان میں غریب بن جاتے ہیں، اس لیے میرے بھائیو ہم ہر ایک کو دے، غریب ہیں بہت خرچ کرے، اس کی ضرورت کا سامان فراہم کرے، لیکن وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو۔ اگر ہمیں ڈاؤٹ فل لگتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے تو اس کو واپس نہ کرے۔ اللہ نے زکوٰۃ کو تو فرض کیا ہے، زکوٰۃ کے علاوہ اللہ نے ہم کو مال دیا ہے، ہم صدقہ کی رقم دے، آنے والا سائل ہمارے پاس صدقہ کی رقم لے کر جاوے، آنے والے کو للہ رقم دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ماہ رمضان میں آپ کی سخاوت تیز ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی۔ اس سے بھائیو علماء سے مسائل پوچھ کر اپنی مالوں کی زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اور میں نے کہا تھا رمضان کا مہینہ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے، رمضان کا مہینہ تو تلاوت کا مہینہ ہے، للہ رقم خرچ کرنے کا مہینہ ہے، لیکن چونکہ عام طور پر مسلمان رمضان ہی کے اندر زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جس طرح رمضان کے روزے کے مسائل پوچھتے ہیں اس طرح زکوٰۃ کے مسائل بھی پوچھتے ہیں، اور لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ رمضان میں ادا کرتے ہیں، لیکن ہماری تاریخ متعین ہونا ضروری ہے۔ اب لوگ ادھر ادھر آج 500 دے دیے، کوئی حساب و کتاب نہیں۔ اگر آدمی کی زکوٰۃ اگر مکمل ادا نہیں ہوئی تو مال میں شر آئے گا، مال میں شر آئے گا، اس کا مال، اس کے مال کے اندر خرابی آئے گی، اس کے مال میں فساد آئے گا، اور جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو دے گا اللہ اس کے مال کی حفاظت کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں برکت دے گا۔ قرآن کریم میں اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اے محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، آپ غریب مالداروں کے پاس سے مال کو لے کر ان کے دلوں کو پاک کریں، جس طرح زکوٰۃ کے دینے سے مال پاک ہوتا ہے، زکوٰۃ کے دینے سے آدمی کا دل بھی پاک ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے نبی اب ان کے دلوں کو پاک کرے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، آپ ان کے دل کا تزکیہ کریں۔ علماء نے لکھا ہے تفسیر میں جب انسان اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے اللہ اپنی محبت اس کے دل میں دیتا ہے، اور اللہ نے میرے نبی کو حکم فرمایا وصلی علیہم کہ جو مالدار اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں نبی جی آپ ان کے لیے کیا کیجیے، دعا کیجیے۔
ان مالداروں کے لیے جو اپنی مالوں کی زکات کو ادا کرتے ہیں ان کے لیے دعا کیجیے. ان صلاتک سکن لہم، آپ کا دعا کرنا ان مالداروں کے حق میں قابل سکون ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو آپ نے بہت سی نصیحتیں فرمایا معاذ آپ یمن جا رہے ہو، سب سے پہلے یمن والوں کو ایمان کی دعوت دینا، نمبر 2 نماز کی دعوت دینا، نمبر 3 زکوٰۃ کی دعوت دینا. پھر آپ نے فرمایا تؤخذ من اغنیائہم فترد الی فقرائہم. رواہ الترمذی، ترمذی کی روایت ہے کہ یمن میں جانے کے بعد ان کے مالداروں کے پاس سے زکوٰۃ کے پیسے وصول کر کے ان کے غریبوں پر لوٹا دینا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ نے مالداروں کو زکوٰۃ فرض کی ہے. اگر شہر کے مالدار قسم کے لوگ اپنی مالوں کی زکوٰۃ کو مکمل ادا کرے تو دنیا میں کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی پیاسا نہ رہے. صاف حدیث بخاری شریف کی کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا عذاب تو دنیا میں ہوگا زکوٰۃ نہ دینے والے کا، آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ بتائیں گے، لیکن آخرت میں پروردگار عالم زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں اللہ پاک پوچھے گا. یہاں تک علماء نے لکھا ہے اگر کوئی غریب اپنی غربت کی بنیاد پر مر جاتا ہے اور کوئی پیاسا اپنی غربت کی بنیاد پر مر جاتا ہے اور بچے بھیک مانگ رہے ہیں، اس کا حساب بھی کل قیامت کے دن مالداروں سے ہوگا. البتہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کو بھیک مانگنے کی ہی عادت ہے کہ بھئی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو شالم چلے جاؤ وہاں بھیک مانگو، درگاہوں پر چلے جاؤ، مسجدوں میں چلے جاؤ. یہ لوگ اس میں شامل نہیں ہیں. حقیقت میں وہ غریب، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا بعض غریب تو ایسے ہوتے ہیں لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کے سوال نہیں کرتے. علماء ہوتے ہیں بہت سارے غریب، بہت سارے دعوت کے ساتھی ہوتے ہیں جو اچھے کپڑوں میں ہوتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے بدن پر تو عطر لگا ہوتا ہے، سفید کپڑوں میں ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، لیکن ان کے گھروں کا راتوں کا چولہا بھی نہیں جلتا. ایسے بہت سارے ہمارے کینال کے طرح میں فتح واڑی کے علاقے میں ایسے غریب لوگ ہوتے ہیں جن کے بچوں نے کبھی سیب نہیں دیکھا اور جن کے بچوں نے کبھی بکرے کا سالن نہیں دیکھا. ہم رمضان کے مبارک مہینے میں خوب کھاتے ہیں، خوب پیتے ہیں، ہمارا حق بنتا ہے ہم للہ رقم کے ذریعے لوگوں کو افطاری کراوے اور ان کے گھروں پر اپنے سامان دے، ان کو مال دے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب دے گا. جگہ جگہ پر قرآن کریم اللہ نے خرچ کرنے والوں کی ترغیب دی ہے. حضرت بلال حبشی کے پاس اللہ کے نبی کا گزر ہوا، حضرت بلال کے پاس کھجوروں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا. آپ نے کہا بلال یہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم میں نے آئندہ سال کے لیے جمع کیے تو اپنے گھر میں کھجوروں کا ڈھیر رکھا ہے. آپ نے کہا کیا تم اللہ سے اچھی امید نہیں کرتے ہو؟ بلال خرچ کرو، انفق یا بلال، اے بلال تم اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو لٹاؤ اور شوال سے کمی کی امید مت رکھو. اور قرآن کریم اللہ نے فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین، کہ جو بھی اللہ کے راستے میں اپنے مال کو لٹائے گا، خرچ کرے گا، پروردگار عالم اس کا بدلہ اس کو ضرور عطا فرمائیں گے. اس سے میرے بھائیو رمضان کا مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے. خوب اللہ کے راستے میں دو. کوئی غریب اپنی عید کو برابر کر سکے، سحری افطاری کا نظام ہو سکے، ہم چھپ کے ان کے گھروں پر پہنچاوے. اور بلا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، صدقات دے کر احسان مت جتلاؤ کہ میں نے تیری یہ مدد کی تھی، یہ تو میرے پاس صدقات ختم ہو جاتے ہیں. اپنے صدقات کو باطل مت کرو، تکلیف دے کر احسان جتلا کر. اللہ نے ہم کو دیا ہے، اللہ کا بڑا کرم مانو. اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا، اللہ نے ہمیں لینے والا نہیں بنایا. سوائے ماہ مبارک مہینہ چل لگا ہے، خرچ کرنے کا مہینہ ہے، عبادات کا مہینہ ہے، تلاوت کا مہینہ ہے. ہم رمضان کی گھڑیوں کی قدر کریں اور اپنے مالوں کی زکات کو مکمل ادا کریں. پروردگار عالم ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.